کبھی سوچا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام چاہے اچھے ہوں یا برے وہ کیسے گھوم پھر کر واپس ہم تک ہی آ جاتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی بڑی دلچسپ اور طاقتور کہانی سمجھنے والے ہیں جو اسی راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اچھا، اس پوری کہانی کا جو نچوڑ ہے نا، وہ صرف ایک لائن میں ہے: جو کیا ہے وہی تیرے پاس لوٹ کر آئے گا۔ سننے میں بڑا عجیب سا پراسرار سا لگتا ہے نا؟ یہی جملہ اس پوری کہانی کی جان ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک عورت سے، ایک نیک عورت جو ہر روز ایک کام کرتی تھی۔ کام تو بڑا سیدھا سادہ تھا، لیکن اس پر جو جواب ملتا تھا نا، وہ بہت ہی عجیب تھا، ایسا جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا۔ تو یہ عورت کرتی کیا تھی؟ وہ روزانہ اللہ کے نام پر ایک روٹی بنا کر اپنے گھر کے باہر لٹکا دیتی تھی۔ بس یہ اس کا روز کا کام تھا، اور وہ یہ کام بڑی پابندی سے کرتی تھی، کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر روزانہ ایک بوڑھا آدمی آتا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ وہ آتا اور وہ روٹی لے کر چلا جاتا۔ یہ سلسلہ بس یوں ہی چلتا رہا۔ عورت روٹی رکھتی اور وہ بوڑھا آدمی اسے اٹھا لیتا۔ اب یہاں سے کہانی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی نیکی کرے تو کیا امید کرتا ہے؟ یہی نا کہ کوئی شکریہ بولے گا، کوئی دعا دے گا۔ وہ عورت بھی یہی سوچتی تھی، لیکن وہ بوڑھا آدمی، وہ نہ شکریہ کہتا تھا نہ دعا دیتا تھا۔ وہ بس ایک ہی جملہ بڑبڑاتا ہوا چلا جاتا: جو کیا ہے وہی تیرے پاس لوٹ کر آئے گا۔ اب بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو وقت گزرتا رہا، اور روز روز ایک ہی پراسرار جملہ سن کرنا اس عورت کے دل میں شک آنے لگا۔ اس کی نیت خراب ہونے لگی۔ جو مایوسی تھی وہ آہستہ آہستہ ایک بہت ہی خطرناک ارادے میں بدلنے لگی۔ اس کا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لگنے لگا کہ یہ بوڑھا تو بڑا ناشکرا ہے، میں اس کے لیے روٹی رکھتی ہوں اور یہ دعا دینے کے بجائے مجھے کوئی بددعا دے کر جاتا ہے۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، بس غلط مطلب نکال رہی تھی۔ اور پھر آخرکار ایک دن آ ہی گیا۔ غصے اور غلط فہمی نے اس عورت کو بالکل اندھا کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ شیطان بہکا دیتا ہے، بس وہی ہوا۔ اس نے ایک بہت ہی خوفناک فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا روز روز کا یہ جھنجٹ ہی ختم کرتی ہوں، اور اس نے روٹی میں زہر ملا دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ گناہ کرنے والی تھی نا، ایک دم سے اس کے اندر کی اچھائی جاگ گئی۔ اس کی ضمیر نے اسے اندر سے ہلایا، اور یہ لمحہ، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن لمحہ بن گیا۔ اس کے دل سے آواز آئی: استغفر اللہ، میں یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ بس یہی ایک احساس اس کے پورے ارادے کو بدلنے کے لیے کافی تھا۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے وہ زہر والی روٹی باہر لٹکانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایک دم اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کرنے والی تھی، ایک انسان کی جان لینے والی تھی۔ اس نے فوراً وہ روٹی اٹھائی اور سیدھا آگ میں پھینک دی، اور پھر ایک تازہ اچھی سی روٹی بنا کر اس کی جگہ لٹکا دی۔ اچھا، اس دن بھی سب ویسا ہی ہوا۔ بوڑھا آدمی آیا، روٹی لی، اپنا وہی جملہ بولا اور چلا گیا۔ لیکن اس رات کچھ الگ ہونے والا تھا۔ شام کو اس کے دروازے پر ایک دستک ہوئی، ایسی دستک جس کی اسے بالکل امید نہیں تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے کون تھا؟ اس کا اپنا بیٹا، وہی بیٹا جو نہ جانے کب سے گھر سے دور تھا، پردیس میں تھا۔ بیٹے کی حالت بہت ہی خراب تھی، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ اترا ہوا، بھوک سے اس کا برا حال تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ماں کو بتایا: اماں، میں تو بھوک سے مر ہی جاتا، لیکن راستے میں ایک فرشتہ صفت بوڑھے آدمی نے مجھے اپنی روٹی دے کر میری جان بچائی۔ یہ سننا تھا کہ ماں کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے سمجھ آ گیا، عمل کا جو پہیہ صبح گھوما تھا نا، وہ اب اپنا چکر پورا کر چکا تھا۔ اسے ایک سیکنڈ میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس روٹی نے اس کے بیٹے کو مرنے سے بچایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی روٹی تھی جو اس نے صبح لٹکائی تھی۔ اور پھر اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ سوچیں ذرا، اگر اس نے آخری وقت میں وہ زہر والی روٹی نہ جلائی ہوتی تو آج وہ اپنے ہی بیٹے کی قاتل ہوتی، اپنے ہی ہاتھوں سے اس نے اپنے بچے کو مار دیا ہوتا۔ اور اسی لمحے اسے اس بوڑھے آدمی کے ان پراسرار الفاظ کا مطلب سمجھ آیا: جو کیا ہے وہی تیرے پاس لوٹ کر آئے گا۔
اس کی نیکی، اس کا وہ ایک اچھا عمل اس کے بیٹے کی زندگی کی صورت میں اس کے پاس لوٹ کر آیا تھا۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ بہت صاف اور سیدھا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، اچھا یا برا، وہ گھوم پھر کر ہمارے پاس ہی واپس آتا ہے۔ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے جو آج نہیں تو کل ہم تک ضرور پہنچتا ہے۔ یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے اعمال کا پہیہ کیسے گھوم رہا ہے؟